میت پر نوحہ کرنا اور بین کرنا، یہ شریعت مطہرہ میں اس کی ممانعت ہے۔ امت مرحومہ کا اجماع ہے کہ میت پر نوحہ کرنا، بین کرنا اور مصیبت کے وقت ہائے ہلاکت کا پکارنا حرام ہے۔ ہم آج صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی مستند احادیث مبارکہ سے یہ ثابت کریں گے کہ میت کے اوپر نوحہ اور بین حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس نے مصیبت کے وقت اپنے رخسار پیٹے، سینہ کوبی کی، گریبان چاک کیے اور زمانہ جاہلیت کی طرح غلط دعوے کیے، یعنی بین اور واویلا کیا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بہت ہی بڑا مذموم کام ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جس کو خود سے دور فرمائے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو مجھ سے دور، اللہ سے دور، وہ جنت سے بھی دور ہے، جو میرے قریب، رب کے قریب، وہ جہنم سے دور ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے دوستو، توجہ سے سنیے گا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صالقہ، حالقہ، شاقطہ، ان تین عورتوں سے نجات کا یعنی برات کا اظہار فرمایا۔ میں نے کہا، صالقہ وہ عورت ہے جو نوحہ کرتے ہوئے اپنی آواز کو بلند کرے، اور حالقہ وہ عورت ہے جو مصیبت کے وقت اپنے بال کاٹ ڈالے، اور شاقطہ وہ عورت ہے جو مصیبت کے وقت اپنے گریبان چیر پھاڑ ڈالے۔ با اتفاق علماء یہ سب امور حرام ہیں۔ اسی طرح بال بکھیرنا، تماچے مارنا، منہ نوچنا، چہرہ چھیلنا اور ہلاکت ہائے کرنا، اس کا پکارنا حرام ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں سیدتنا ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب ہم بیعت کرانے کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو آقا نے یہ عہد لیا کہ تم وعدہ کرو کہ نوحہ نہیں کرو گے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہم نے یہ عہد لیا کہ ہم نوحہ نہیں کریں گی، تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دست بیعت فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لوگوں میں دو ایسی خصلتیں ہیں جن کی وجہ سے وہ کفر کے اندر مبتلا ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں فرمایا، اسنانی فی الناس ہما بہم کفر، الطعن فی النسب والنیاحۃ علی المیت۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ لوگ جو کفر میں مبتلا ہیں ان دو عادت کی وجہ سے ہیں۔ فرمایا، ایک یہ کہ الطعن فی النسب، کسی کے نسب کے اوپر طعنہ کرنا، اور دوسرا وہ کہ والنیاحۃ علی المیت، یعنی کہ میت کے اوپر نوحہ کرنے والے۔ اللہ اکبر، یہ لوگ کفر میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ سنن ابی داؤد میں حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دو عورتوں پر لعنت فرمائی، ایک وہ جو نوحہ کرتی ہے، دوسری وہ جو نوحہ کو سمع کرتی ہے، یعنی کہ نوحہ سننے والی اور نوحہ کرنے والی پر آقا نے لعنت فرمائی ہے۔ بین کرتے وقت آواز کا بلند کرنا نوحہ کہلاتا ہے، اور بین میت کے محاسن بیان کرنا ہے، یعنی کہ یوں کہنا، تو بہت اچھا تھا، نہ جاتا، اللہ نے تجھے کیوں لے لیا، اس کی جگہ پر مجھے لے لیتا، وغیرہ وغیرہ، اسے بین کہا جاتا ہے۔ آواز بھی بلند ہو، پھر اس کے محاسن بھی بیان کرنے کو بین کہا جاتا ہے۔ بعض کے نزدیک میت کے محاسن بیان کر کے رونا بین کرنا ہے۔ ہمارے علماء نے فرمایا کہ زیادہ روتے ہوئے آواز بلند کرنا حرام ہے۔ میت پر اسی طرح رونا کہ نہ جناب بین بنے اور نہ ہی نوحہ کی علامت ہو، تو پھر فرمایا یہ حرام نہیں ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ آقا نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہما کی عیادت کے لیے حاضر ہوئے۔ جب وہاں پہنچے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت سعد بن ابی وقاص بھی تھے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھی۔
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں جا کر حالت دیکھی اور فرمایا، جب لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ گریہ زار ہیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام گریہ کر رہے ہیں، تو لوگ بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رونے لگ گئے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو الفاظ فرمائے نا وہ یہ تھے، کیا تم نہیں سن رہے، اللہ تعالیٰ آنکھ کے رونے اور دل کے مغموم ہونے کی وجہ سے عذاب میں مبتلا نہیں کرتا، بلکہ وہ اس وجہ سے عذاب دیتا ہے یا رحم کرتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کا ذکر فرمایا تو اپنی مبارک زبان کی طرف اشارہ فرمایا اس زبان کی وجہ سے بندہ کفر میں مبتلا ہوتا ہے یا اس پر اللہ کا رحم ہوتا ہے، یعنی کہ بندہ عذاب کے اندر مبتلا ہوتا ہے اپنی زبان کی وجہ سے، اور اللہ کی رحمت کے آغوش میں آتا ہے تو اپنی زبان کی وجہ سے۔ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے لخت جگر حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب تشریف لے گئے، وہ نزاع کی کیفیت میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشمان اقدس سے آنسو بہنے لگے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی گریہ زار ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابن عوف، یہ رحم کے جذبات ہیں۔ پھر آنسو پہ در پہ بہنے لگے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آنکھ گریہ کناں ہوتی ہے، دل مغموم ہوتا ہے، ہم کچھ نہیں کہتے مگر وہی جو ہمارا رب راضی ہو، یعنی کہ جس سے ہمارا رب راضی ہو ہم وہ کہتے ہیں۔ اے ابراہیم، تمہاری جدائی کی وجہ سے ہم مغموم ہیں۔ اور بھی ایسی بہت سی احادیث ہیں جو معروف ہیں، اگر میں حوالہ جات آپ کو دینے پر آؤں تو بہت طویل ویڈیو ہو جائے گی، بس اسی پر اختصار کرتا ہوں۔ میرے پیارے بھائیوں، آج سے معلوم ہوا کہ نوحہ حرام، بین کرنا حرام، گریہ جائز ہے۔ گریہ کرنے سے تو آقا نے حکم فرمایا گریہ جب بندہ کرتا ہے تو اس کا دل مغموم ہوتا ہے، آنکھ روتی ہے۔ بندہ جب نوحہ کرتا ہے تو زبان سے واہ ویلا مچاتا ہے، بین کرتا ہے تو زبان سے واہ ویلا مچاتا ہے، جس سے کفریہ کلمات صادر ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے بندہ عذاب میں مبتلا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے میت پر ہمیں ان دو علامتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گریہ تو ہو ضرور ہو، لیکن نوحہ بھی نہ ہو اور بین بھی نہ ہو۔